نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ماشاء اللہ و شئتا، جو آپ چاہیں اللہ چاہے. تو آپ نے کہا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے. شرک نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، لیکن مسلمان کو مشرک کافر نہیں کہا. اس بات کو سمجھیں. یہ بھی سمجھتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ عوام کی عقل والا نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے کو اچھالتے ہیں. کاش جناب حسن ظن سے کام لیتے. عوام کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے. بس اسی لیے جب عوام میں یہ باتیں کی جاتی ہیں تو جواب بھی عوامی پلیٹ فارم پر دیا جاتا ہے. اب جناب نے جو حدیث پیش کی تو گزارش ہے اس کے تمام طرق کو سامنے رکھے. مسند احمد حدیث نمبر 1836 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا تھا اجعلتنی واللہ عدلا بل ما شاء اللہ وحدہ، کیا تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا، بلکہ جو اللہ اکیلا چاہے. اگر اس تعلیم کے بعد بھی وہ ایسا کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مشرک قرار نہ دیتے تب سوال یا استدلال صحیح ہوتا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شرک کرنے والے کو مشرک نہیں کہا، لیکن واقع میں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، لہذا استدلال بھی نہیں بنتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، کلمہ گو فرد پر مشرک لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں، اس حوالے سے کسی نے ہمیں ایک عالم کا کلپ بھیجا اور سوال کیا کہ ان کی یہ گفتگو صحیح ہے. آئیے آپ بھی ذرا ان کی گفتگو کو سن لیں. تسی اگو اپنی تشریح نہ لے کے ٹرو، جڑے اسلام دے اصول نے انہاں تے ٹرو. اسلام نے مشرک دا لفظ کنہاں واسطے استعمال کیتا ہے؟ جڑے اللہ تو علاوہ کسی نو الہ مانتے ہیں. الحمدللہ ہم نے کسی پر نہ کیچڑ اچھالا، نہ طنز و تشنیع کی اور نہ ہی کسی کو بدنام کرنے کی کوئی کوشش کی. بس صرف اس بات کا جواب دیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسلام نے مشرک کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مانتے ہیں. الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کی ایسی نص قطعی پیش کی جس میں اہل ایمان سے خطاب ہے اور معاملہ عملی ہے. اللہ کے علاوہ الہ ماننے والی کوئی بات بھی نہیں، اور اللہ کے حرام کو حلال قرار دینے والوں کو مشرک قرار دیا گیا. سورۃ الانعام آیت نمبر 121، مالک کا فرمان وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور بلا شبہ یہ یقیناً سراسر نافرمانی ہے. اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم نے ان کا کہا مان لیا تو بلا شبہ یقیناً تم مشرک ہو. آیت بڑی واضح ہے کہ حلال و حرام میں اللہ کی فرما برداری کی بجائے اولیاء الشیاطین کی اطاعت کرنے والوں کو اللہ مالک نے قرآن مجید میں مشرک کہا ہے. یہ دعویٰ تو بالکل واضح طور پر غلط ثابت ہوا کہ اسلام نے مشرک کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مانتے ہیں. حضرت کی گفتگو سنیں تو دیکھ لیں وہ قبر پرستوں اور غیر اللہ سے دعائیں مانگنے والے لوگوں کو مشرک قرار دینے سے منع کر رہے ہیں، بلکہ اسے خوارج کا طریقہ بتا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کا یہ خیال کہ اسلام نے مشرک لفظ ان کے لیے استعمال کیا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو الہ مانتے ہیں. بلا شبہ اسلام نے ایسے لوگوں کو بھی مشرک قرار دیا ہے، لیکن صرف ایسے ہی لوگوں کو مشرک قرار نہیں دیا جو اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کو الہ مانے، بلکہ ان کے علاوہ ایمان والوں کو بھی شرک کے ارتکاب پر مشرک کہا ہے. لطف کی بات تو یہ ہے کہ جن کا دفاع مقصود ہے انہی کے بڑوں کی تفسیروں میں اس حقیقت کو تسلیم کیا گیا.
حوالے ہم آپ کو دکھا چکے، جس کا دل چاہے وہ ہمارا بیان دیکھ لے۔ اب ہمارے سامنے ان جناب کی طرف سے ہمارے نام پیغام آیا، بہت سے بھائیوں نے وہ لنک شیئر کیا، ہم نے پوری توجہ سے سنا کہ اگر ہمارے دعویٰ اور ہمارے دلیل کی غلطی دلیل سے وعدے کی گئی ہے تو اللہ گواہ ہے ہم ضرور اپنی اصلاح کریں گے، اور جناب کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کریں گے، اور پھر برملا لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارا فہم غلط تھا، ہمارے بھائی نے دلیل سے ہماری اصلاح فرما دی۔ الحمدللہ ہم دلیل سن کر اپنی گردن جھکا دینے والے لوگ ہیں، اور اللہ گواہ ہے ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو غلطی سے بالا تر نہیں سمجھا۔ اس معاملے میں اپنے پرائے ہم مسلک غیر مسلک کی کبھی تفریق بھی نہیں کی۔ اپنے اصلاح کی کوشش کریں تو کیا کہنا، اگر مخالف بھی دلیل کے ساتھ ہماری غلطی وعدے کر دے تو رب کعبہ کی قسم ہم اصلاح کو اپنی عار اور ناکامی نہیں سمجھیں گے۔ واللہ علی ما نقول شہید، ہم اس پیغام کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن جب پورا بیان پوری توجہ سے سنا تو اس میں ہماری پیش کردہ اس دلیل پر کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا، اس پر کوئی ایک بات بھی نہیں کی گئی۔ البتہ جو بیان اس حوالے سے سامنے آیا اس میں یہ تاثر دیا گیا، لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ان صاحب کے موقف کی علمی تردید کرنے والے اہل علم اور مجھ جیسے طالب علم بھی جانتے سبھی کچھ ہے، مطلب وہ سبھی کچھ جو جناب نے فرمایا، لیکن عوام کو صاحب پیغام کے خلاف ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں، بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ماشاء اللہ و شئتا، جو آپ چاہیں اللہ چاہے، تو آپ نے کہا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ شرک نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، لیکن مسلمان کو مشرک کافر ہے نہیں کہا۔ اس بات کو سمجھیں، یہ بھی سمجھتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ عوام کی عقل والا نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے کو اچھالتے ہیں۔ کاش جناب حسن ظن سے کام لیتے، عوام کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، بس اسی لیے جب عوام میں یہ باتیں کی جاتی ہیں تو جواب بھی عوامی پلیٹ فارم پر دیا جاتا ہے۔ اب جناب نے جو حدیث پیش کی تو گزارش ہے اس کے تمام طرق کو سامنے رکھے۔ مسند احمد حدیث نمبر 1836 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا تھا اجعلتنی واللہ عدلا بل ما شاء اللہ وحدہ، کیا تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا، بلکہ جو اللہ اکیلا چاہے۔ اگر اس تعلیم کے بعد بھی وہ ایسا کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مشرک قرار نہ دیتے تب سوال یا استدلال صحیح ہوتا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شرک کرنے والے کو مشرک نہیں کہا، لیکن واقعی میں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، لہذا استدلال بھی نہیں بنتا۔ اور جب قرآن مجید نے ایمان والوں کو سمجھایا کہ اگر تم نے ذبیحہ اور مردار میں فرق نہ کرنے کے معاملے میں اولیاء شیاطین کی بات مانی تو تب تم بھی مشرک ہو، تو قرآن مجید کے مطابق ایمان کا اقرار کرنے کے باوجود شرک کرنے والے کو مشرک کہنا صحیح اور بجا ہے۔ اپنی طرف سے یہ دعویٰ کرنا کہ جب تک دوسرے کو الہ نہ مانے اسے مشرک نہیں کہنا، جناب کا یہ خیال غلط ہے۔ افسوس کہنے کو تو پیغام بھیجا، لیکن ہماری پیش کردہ اس دلیل کے بارے میں اس پیغام میں کوئی بات نہیں فرمائی۔ جناب کی طرف سے ہمارے نام پیغام میں یہ بیان بھی کیا گیا اہل حدیث کی توحید میں اور خوارج کی توحید میں فرق ہے۔ جی الحمدللہ اہل حدیث اور خوارج کی توحید میں واقعی فرق ہے، لیکن کوئی ایسی باتیں کرنے والوں سے پوچھے کہ جناب خوارج نے تو صحابہ کرام پر بھی شرک کی جو تہمت لگائی وہ بالاتفاق باطل تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی تہمت سے الحمدللہ بالکل بری تھے، لیکن اہل الحدیث جن قبر پرستوں اور گھوڑے کے پجاریوں کو مشرک کہتے ہیں، کیا وہ بھی شرک اکبر سے بری ہیں؟ یہ تو آپ بھی نہیں کہتے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ ہم جنہیں مشرک کہتے ہیں ان میں کھلا شرک موجود ہے، اور ہم دکھاتے ہیں ان مشرکوں کے بیانات بھی، ان مشرکوں کے اعمال بھی، تو اس کے باوجود اہل حق پر، اہل الحدیث پر خوارج کی توحید کا طنز فرمانا کہاں کا انصاف ہے؟ انصاف کیجئے اور دلیل سے اپنی بات ثابت کریں کہ مشرک صرف تب ہی کہا جائے گا جب کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو الہ مانے، وگرنہ نہیں۔ جیسے ہم نے ثابت کیا
کہ الہ نہ مانے لیکن شرک کرے تو مشرک کہنا قرآن سے ثابت ہے، اور یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق پر باقی رکھے، اس حال میں موت دے، مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔